1924 کے آس پاس میں یا 1924 سے 1934-36 کے دور میں امریکہ میں ایک شخص آیا اور اس نے محمد فراد کہتے ہیں اس کو، محمد فراد. تو وہ شخص آیا اور اس نے ابتدا میں تو تبلیغ کی، اور تبلیغ کرتے 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 آخرکار اس نے اپنے لیے ربوبیت کا دعویٰ کیا کہ میں رب ہوں، اور بلیک امریکنز جو تھے ان میں دعویٰ کا کام کیا. وہ بلیک امریکنز نے اس کی پیروی کی. اچھا، یہ بلیک امریکنز کون تھے؟ یہ وہ تھے جو امریکہ کے بننے کے وقت میں شروع ہی میں جنہیں انگریز افریقہ سے پکڑ کے لے جاتے تھے غلام بنا کر کے. تو یہ نہیں پتا کہ وہ نئے ملک کو فتح کر کے جو تعمیر کرنا چاہتے ہیں، امریکہ کو جب انہوں نے تلاشا اور وہاں جا کر کے آباد کاری شروع کی تو غلاموں کو لے جا کر کام کراتے تھے. انہیں یہ نہیں پتا تھا کہ ہم نئے ملک میں جو سیٹل ہو رہے ہیں تو ساتھ میں اسلام بھی جا رہا ہے. اسلام کالے افریقنز کے ذریعے انہی غلاموں کی شکل میں اسلام پہنچ گیا. اب وہ بیچارے غلام بنا لیے گئے تو وہ اپنے گھروں میں چھپ چھپ کر کے دعوت اور پھر خود دین پر کام کرتے، اپنے سرداروں سے مالکوں سے چھپ چھپ کر کے، اور اپنے بچوں کو سنایا کرتے تھے. تو یہی بھولی بسری باتیں لوگوں کو آخر صدیوں تک یاد رہی. جب محمد فرد گیا تو اس نے جا کر کے جو ہے دعوت کا کام کیا تو انہیں یاد دلایا، تو وہ دھیرے دھیرے اسلام کی طرف آنے لگ گئے. دا نیشن آف اسلام، نیشن آف اسلام کے نام سے فرقہ وجود میں آیا. اسی میں ایلیجا محمد کے نام سے ایک شخص آیا، ایلیجا محمد. تو اس نے کیا کیا؟ اپنے آپ کو نبی ہونے کا دعویٰ کیا کہ میں نبی ہوں، اور محمد فرد جو ہے، فرد یا فراد جو ہے وہ اللہ ہے. اللہ تعالیٰ بذات خود محمد فراد کی شکل میں نازل ہو گیا ہے. بتائیے. اور نیشن آف اسلام کے لوگ اس عقیدے پر قائم رہے یہاں تک کہ سن 70 کی دہائی میں 72-74 میں تقریباً ایلیجا محمد کا انتقال ہوا. تو ایلیجا محمد کے بعد اس کا بیٹا وارث الدین محمد جو ہے اس کا خلیفہ بنا. اور اس زمانے میں سن 74-75 کے زمانے میں چونکہ سعودی عرب میں آنا جانا شروع ہو گیا تھا، بلکہ سن 64 میں ایک شخص تھا، دیکھیے بات کہاں نکل گئی. ایک شخص تھا سن 1964 میں مالکم ایکس کے نام سے یہ ایک شخص تھا. تو یہ جب حج کرنے کے لیے آیا تو اس نے آ کر کے جب دین اسلام کو سمجھا تو جا کر کے اس نے اصلاحات شروع کی تو اس کو مروا دیا گیا. بہت بڑا خطیب تھا. اسی مالکم ایکس کے ذریعے محمد علی کیلے مسلمان ہوا تھا، اور جیل میں یہ بھی مسلمان ہوا، اور بہت سے لوگوں کو جیل میں انہوں نے مسلمان کیا تھا. بہت بڑے بڑے لوگ اس میں اسلام میں آئے نیشن آف اسلام کے ذریعے. لیکن عقیدہ کتنا خراب تھا کہ محمد فراد جو ہے یہ اللہ ہے اور ایلیجا محمد جو ہے نبی ہے. تو یہ بلکہ لمبی کہانی ہے، ان کے واقعات ہیں. ہم نے اس پر باقاعدہ ریسرچ بھی کی تھی، ریسرچ پیپر لکھا تھا، ایک چھوٹی بحث لکھی تھی، ایک امت الاسلام یا نیشن آف اسلام، بلکہ امریکہ کے جو فرقے ہیں مختلف اسلام کے نام پہ جو وہاں بنے ہیں ان پر الحمدللہ ہم نے باقاعدہ ریسرچ کی ہے، پیپر لکھے ہیں. تو وہ ان میں کیا نام ہے بعد میں دھیرے دھیرے تطور ہوا، اور وارث الدین محمد نے کوشش کی کہ اس کو تھوڑا سا اہل سنت کی طرف لائیں، اور اس نے فرقے کو بدلا اور اپنے فرقے اور اپنی جماعت کو دھیرے دھیرے لا کر کے اس کا نام بلالیین رکھا. بلالینس اسلام کے نام سے جو ہے امریکہ میں بلالیین کے نام سے بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف اپنے آپ کو منسوب کیا. تو بعد میں ایک شخص ہے فرا خان، لوئس فرا خان. اب آج کل بہت بوڑھا ہو گیا ہے، ابھی انتقال نہیں ہوا، ورنہ پرانے میں ابھی بہت قریب کی بات نہیں بتا سکتا، لیکن قریب تک وہ زندہ تھا، کورونا کے دور میں زندہ تھا بہرکیف. تو لوئس فرا خان، یہ فرا خان کے نام سے مشہور ہے. یہ بہت بڑا خطیب ہے. یہ بھی ایک پاپ سنگر تھا جو ادھر کو آیا اسلام میں، لیکن یہ اب اس نے اختلاف کیا، اور وارث الدین محمد نے اپنی طور پر جو اصلاحات کی وہ بلالینس کے نام سے فرقہ بن گیا، الفرقۃ البلالیہ. اور نیشن آف اسلام کے نام سے لوئس فرا خان نے اپنے اس فرقے کو باقی رکھا ہے.
تو یہ دونوں لوگ کبھی کبھی آپس میں صلح بھی کر لیتے ہیں. وارث الدین محمد کا غالباً انتقال ہو چکا ہے, تو یہ ابھی 2000 کچھ کے بعد ہی انتقال ہوا, 8 میں یا 12 میں, بالضبط یاد نہیں رہ گیا مجھے. تو بہرکیف ان کے یہاں آج بھی یہی ہے کہ وہ یہ لوئس فرا خان, یہ لوگ الیجا محمد کو نبی مانتے ہیں آج بھی, بالکل قادیانیت کے طریقے پر, سمجھے کہ نہیں. تو مطلب یہ کہنے کا کہ یہ جو دور آج کا ہمارے یہاں ہے کہ کوئی بھی آ کر کے دعویٰ کر دیتے ہیں نبوت کا, لوگ اس کو نبی مان لیتے ہیں, اور تو کہتے ہیں امام ابن بطہ کہ اگر کوئی یہ بھی کہہ دے کہ میں رب ہوں تو اس کو ہی مان لیں گے. تو 1000 سال پہلے کا دور اور 100 سال پہلے کا دور اور آج کا دور کوئی فرق نہیں پڑا ہے, بلکہ اب تو اور زیادہ ممکن ہے کہ کوئی دعویٰ کر دے نبوت اور ربوبیت کا, تو اب تو اور زیادہ لوگ ایسے گمراہ ہونے کے حالات میں ہیں کہ کوئی بھی گمراہ ہو سکتا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے.